السلام علیکم ایوری ون، میرا نام دین محمد ہے اور آج میں نے ایک ٹیڈ ٹاک دیکھا ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کا، اور وہ اردو کے بارے میں بتاتی ہیں، اردو لینگویج کے بارے میں کہ اردو جو ہے وہ میری محبت ہے، اور بہت ساری باتیں بتاتی ہیں جو کہ بہت اچھی لگی، اور ان میں سے جو کچھ مجھے سیکھنے کو ملا وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اچھا، میں ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے بارے میں بتاؤں کہ ان کو 7 زبانیں جو ہیں وہ آتی ہیں، 7 زبانوں کے اوپر ان کو عبور حاصل ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ اردو میں بات کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ 7 لینگویجز کے اندر بات کر سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں، ان کو 7 زبانوں پر عبور حاصل ہے، اور ساتھ میں وہ اردو تاریخ اور زندگی کے بارے میں جو ہے وہ ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، اور ان کی ویڈیوز ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ بہت ساری ان کی ویڈیوز جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ اردو کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ہم لوگ اردو کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہماری پریارٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگ انگلش میڈیم اسکولز میں اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان کو انگلش سکھائیں۔ وہ بولتے ہیں کہ مجھے انگلش سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن پہلے جو آپ کی زبان ہے وہ ضرور آپ کو آنی چاہیے۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بتایا تھا کہ ہماری اردو زبان جو ہے وہ قومی زبان ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا، یہ نہیں بولا تھا کہ آپ اپنے علاقائی زبان نہ بولیں یا اس میں بات نہ کریں، اور بہت ساری انہوں نے باتیں بتائی، اور ان میں سے بتاتی ہیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ جس طرح سے باقی اگر ممالک دیکھیں، چائنا دیکھیں، انڈونیشیا دیکھیں، اور سنگاپور دیکھیں، تو وہاں پر جو ایجوکیشن ہے وہ ان کی قومی زبان میں دی جاتی ہے، تاکہ ان کے جو بچے ہیں وہ صحیح سے سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، جو ان کو نالج مل رہی ہے وہ ان کی زبان میں ہو تاکہ وہ صحیح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ لیکن ہمارے پاس جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے بھی جو میڈیمز ہیں وہ چینج ہیں، تاکہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور وہ بہت ہی اچھے طرح سے جو ہے وہ سمجھاتی ہیں کہ جو زبان ہے وہ خیال کا وطن ہوتی ہے۔ مطلب کہ جب آپ کو کوئی بھی زبان آتی ہے تو اس میں آپ کو خیالات آتے ہیں، تو اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی زبان نہیں آتی تو اس میں آف کورس خیال بھی نہیں آئیں گے۔ اور جب ہم میں سے جو بہت سارے لوگ ہیں جو انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو اردو میں سوچنا بھی نہیں آتا، اور جب سوچنا نہیں آتا تو وہ بول بھی نہیں سکتے، اور اسی طرح سے ہم لوگ جو زبانیں ہیں وہ اپنی زبان اردو جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم اردو بول بھی لیتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، لیکن وہ بھی رومن اردو لکھتے ہیں، اور جب بھی کوئی گالی دینی ہو تو وہ اردو میں، رومن اردو میں لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ غیر معمولی کام جو ہے وہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ تمام لوگ اگر دیکھیں تو وہ معمولی سا جو کام ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا جو کام ہوتا ہے وہ کرنا نہیں چاہتے، ہم لوگ غیر معمولی کام کرنا چاہتے ہیں۔ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ ایک قدم آگے بڑھنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم لوگ ماؤنٹ ایوریسٹ پر جانا چاہتے ہیں۔ تو کیسے ہم لوگ جا پائیں گے جب ہم لوگ ایک قدم آگے نہیں بڑھا پا رہے؟ جب ہم لوگ ایک قدم آگے بڑھانا نہیں چاہتے تو پھر ہم لوگ کس طرح سے ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہ بتاتی ہیں کہ بہت سارے جو معمولی کام ہوتے ہیں، جس طرح سے لٹل ڈیڈس آف کائنڈنیس، لٹل ورڈس آف لو جو ہیں، یا ہم پانی کے چھوٹے چھوٹے جو ڈراپس ہیں ان کی بات کریں تو وہ ایک اوشن بناتے ہیں۔ لائک وائز اسی طرح سے جو بھی چھوٹے کام ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور مزید وہ بتاتی ہیں کہ
جو اردو نہیں جانتے تو وہ آف کورس وہ بچے وہ بڑے جو بھی ہیں وہ اپنے فکر اور اپنی تہذیب اور تمام جو چیزیں ہیں جو اردو کے اندر ادب ہے اس سے ناواقف ہو جاتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ جب ہم لوگ اپنی تہذیب سے اپنے فکر سے اپنے ادب سے واقف نہیں ہوں گے تو آف کورس ہمیں بہت ساری پرابلمس آئیں گی اور آ بھی رہی ہیں۔ اسی طرح سے وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر جب بھی کوئی حکومت بدلتی ہے تو پہلے جو پرابلم ہوتی ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہی ہوتی ہے، اور ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس میں پھر جو دوسری حکومت آتی ہے وہ کریکولم کے حساب سے زبانوں کے حساب سے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے۔ سو بہت زیادہ جو ہے وہ حکومت کے چینج ہونے سے ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بتاتی ہیں کہ دنیا کے اندر دو زبانیں جو ہے وہ اپنی تہذیب، نفاست، اپنی نرمی، اپنے احساس کے لیے مشہور ہیں، اور وہ دو زبانیں ان میں سے ایک فرانسیسی ہے اور دوسری فارسی ہے۔ اور مزید وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس جو قصور ہے وہ بچوں کا نہیں ہے بلکہ ٹیچرز کا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم لوگ بچوں کو علم نہیں دے رہے، اور میں بالکل ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی، کیونکہ ہم لوگ جو بھی علم ان کو دے رہے تھے، جو کچھ ہم سکھا رہے تھے وہ تو سیکھ رہے تھے، تو جو کچھ ہم نے نہیں سکھایا وہ قصور ہمارا ہی ہے۔ اور مزید وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ غلط فہمی ہے کہ یا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ قومی ترانہ جو ہے وہ فارسی کے اندر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ فارسی کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ اردو کی نفیس ترین شکل ہے۔ سو وہ نفیس ترین اردو کے اندر ہے، اور اس کو آپ بھی اپنی اس نالج کے اندر اضافہ کر لیں اور درست کر لیں۔ اور مزید وہ بتاتی ہیں کہ دنیا کے اندر تیسری بڑی زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور بہت ساری باتیں مزید بتاتی ہیں، اور اس میں بتاتی ہیں کہ حالات کے ہاتھوں جو ہے وہ غریب ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتی ہیں قومیں، آ جاتا ہے ایسا وقت، لیکن اگر کوئی قوم جو ہے وہ حالات کے ہاتھوں خود کو غلام بنا لے تو یہ سب سے بڑی موت ہوتی ہے، اور جسم تو زندہ رہتے ہیں لیکن خیال جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور جب خیال مر جاتا ہے تو ایسے سمجھ لیں کہ روح بھی مر گئی، اور جب روح مر گئی تو جسم بھی پھر کسی دوسرے کی دی ہوئی زندگی جیتا ہے۔ سو اسی طرح سے ہمارے پاس جو لینگویج ہے اردو، اس کو بولنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ میں جب ایک زبان بولتی ہوں تو اس میں دوسری زبانوں کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کرتی، اور میں احتجاجاً یا ایسا سمجھ لیں کہ احتجاجاً ہی آپ سمجھ لیں کہ میں اردو بولتی ہوں، وہ اس لیے بولتی ہوں کیونکہ مجھے 3 چیزوں سے عشق ہے، اور وہ ایک عشق مجھے جو ہے وہ پاکستان سے ہے، دوسرا اردو سے ہے، اور تیسرا لاہور سے ہے، اور یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ سو یہ ساری باتیں تھیں جو کہ میں نے ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے ٹیڈ ٹاک سے سیکھی، کہ کوئی بھی لینگویج جو ہوتی ہے، مدر ٹنگ جو ہوتی ہے، اس میں بچے جو ہے وہ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں، ان کو ساری چیزیں صحیح سے سمجھ آ جاتی ہیں، اور آف کورس اگر وہ سیکنڈ لینگویج ہے تو اس میں بھی آ جاتی ہیں، وہ سیکھ سکتے ہیں، مگر ہمیں جو زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے وہ اگر ہماری مدر ٹنگ کے اندر ہی ہم لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں پریشانی بہت کم آتی ہے۔ تو ہمارا اردو جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اردو ادب کو پڑھنا چاہیے،
تاکہ ہم لوگ اپنی فکر اور اپنی جو ہسٹری ہے، تہذیب ہے، اس سے واقف ہو سکیں اور اس کے بارے میں مزید جان سکیں. سو تھینک یو سو مچ ایوری ون. اللہ حافظ.